بالعالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ المائدہ، آج کا ہمارا سبق سورہ مائدہ سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ المائدہ قرآن کی سورت نمبر 5۔ سورہ مائدہ یہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر 120 آیات اور اس کے 16 رکوع ہیں۔ سورہ مائدہ کو سورہ مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 111 سے لے کے آیت نمبر 115 تک مائدہ یعنی دسترخوان کا تذکرہ ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایمان لانے کے لیے کہا تو انہوں نے دسترخوان کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر آیت نمبر 111 سے لے کے آیت نمبر 115 کے درمیان کیا اور اس مائدہ کی وجہ سے اس کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ اور اس کے علاوہ اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ عقود بھی ہے، جس طرح کہ پہلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا نام جو ہے وہ عقود رکھا جاتا ہے۔ بعض نے اس کا نام سورہ احکام بھی کہا۔ سورہ احکام اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر 18 احکام بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کی کسی صورت کے اندر بھی اتنے حکم اتنے احکام بیان نہیں ہوئے جتنے سورہ مائدہ کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں۔ اور اس کا جو سبب نزول ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو سفر کیے ہیں آپ نے، اس کے اندر عموماً اس کا نزول ہوا ہے۔ اور اسی سورہ مائدہ کے احکام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آتی ان حکموں کی تو ہم اس وحی کا اثر آپ کی اونٹنی کے اوپر بھی ملاحظہ کیا کرتے تھے، اونٹنی کے اوپر بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ بہت اہم صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ طبعاً مدنی صورت کے اندر جو احکام ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے سبق جو ہے وہ تھوڑا دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو وعدوں کو۔ تو اس سورت کی سب سے پہلی آیت ہی یہ بتلا رہی ہے کہ یہ سورہ مدنیہ ہے، مدنی صورت ہے، کیونکہ مدنی صورت کا یہ اسلوب ہے کہ جس صورت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، جس صورت کے اندر بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا جاتا ہے وہ مدنی صورت ہوتی ہے، اور جس صورت کے اندر یا ایھا الناس کا الفاظ ہیں وہ مکی صورت ہوتی ہے۔ تو یہ مدنی صورت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو تم بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو۔ عقود عقد سے ہے، عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، رسی کو گانٹھ دینا۔ تو اسی لیے جب انسان معاملے کرتا ہے تو اس کے اندر بھی گانٹھیں ہوتی ہیں، روپے پیسے کی گانٹھ ہوتی ہے، مال کی گانٹھ ہوتی ہے، مال کی کوالٹی کی گانٹھ ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، چوپائے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ نہیں جو تلاوت کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر، غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید۔ فرمایا کہ اے ایمان والو پورا کرو اپنے عہد و پیمانوں کو، یا پورا کرو اپنے عہد و پیمان کو، اپنے وعدوں کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپایوں کو حلال کر دیا گیا ہے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ چوپائے جن کی تمہارے اوپر تلاوت کر دی گئی ہے۔ وہ کون سے چوپائے ہیں جن کی ہمارے اوپر تلاوت کی گئی ہے، جن کو ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے؟ ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ غیر محل الصید، علاوہ اس کے حل کرنے والا الصیدی شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ما یرید، جو وہ چاہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر دو قسم کے جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی دو قسم کے جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور دو قسم کے جانور تمہارے لیے حرام ہیں۔
تمہارے لیے سارے کے سارے چوپائے 4 ٹانگوں والے جانور حلال ہیں، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جانور جو تمہارے اوپر تلاوت کر دیے گئے ہیں قرآن کے ذریعے، جس طرح اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر جو جانور تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں لیکن ان کو وقتی طور پہ حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ وقتی طور پہ حرام ہونے والے جانور اس حالت کے اندر تمہارے اوپر حرام ہیں جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے جانور حلال ہیں لیکن کچھ ایسے گھریلو جانور ہیں جو تمہارے اوپر حرام ہیں، اور اسی طرح تمہارے لیے جانور حلال ہیں، کچھ ایسے شکاری جانور تمہارے لیے حرام ہیں جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں انسان کو حکم دیتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں انسان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو نہ تم حلال کرو شعائر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، اے ایمان والو نہ تم بے حرمتی کرو شعائر اللہ، اللہ کے نشانیوں کی، اللہ کے شعائر کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی شہر حرام کی، حرمت والے مہینے کی، ولا الہدی، اور نہ ہی قربانی کی، ولا القلائد، اور نہ ہی ان جانوروں کی جن کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیے گئے ہیں، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ تم بے حرمتی کرو اس کی جو آمین کہنے والا ہے بیت حرام کی طرف، جو بیت حرام یعنی بیت اللہ کی طرف عبادت کی نظر سے جانے والا ہے، بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ عبادت کا قصد کر کے جانے والا ہے، اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم، جو تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو، جو تلاش کرتے ہیں فضل کو اپنے رب کی طرف سے، وہ فضل اور رضوانہ، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَإِذَا أَحْلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، فاصطادوا، تو تم شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ ابھارے تم کو شنآن قوم، کسی قوم کا بغض، ان صدوکم، یہ کہ تم روکو ان کو، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر، اور تم تعاون کرو نیکی کے اوپر، والتقوی، اور تقوی کے اوپر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نہ تم تعاون کرو گناہ کے اوپر، والعدوان، اور دشمنی کے اوپر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العالمین کڑے عذاب والے ہیں، سخت عذاب والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، نہ تم نیچا جانو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے شعائر کو۔ یہاں سے دو معنی مراد ہیں، یا تو شعائر اللہ سے مراد یعنی وہ جگہ ہیں جہاں پہ حج ہوتا ہے، مثال کے طور پہ عرفات کا میدان ہے، اسی طرح مینا ہے، اسی طرح مزدلفہ ہے، اسی طرح صفا مروہ ہیں، تو یہ سارے کے سارے مقامات جہاں پہ اللہ رب العالمین نے عبادتوں کو فرض کیا اور وہاں کے ہمیں چکر لگانے پڑتے ہیں، وہاں پہ جا کے عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی کسی بھی صورت بے حرمتی نہیں کرنی۔ اور دوسرے معنی کے دوسرا جو تفسیر اس کی گئی ہے، دوسرا معنی اس کا کہا گیا ہے، اس سے مراد اللہ کی جو ہے وہ احکام ہے، یعنی تم اللہ کے احکام کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی۔ تو یہاں سے مراد کل واحد جو ہے ہر ایک کی تعویل کی جائے گی، یعنی جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، حدیث کے اندر آیا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے کسی بھی ایک مہینے کی بھی تم بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک دوسرے کی جان کی، مال کی حفاظت کرنے کی تلقین فرمائی ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑنا حرام کر دیا ہے، تو لہذا وہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور اسی طرح تم نے نہ قربانیوں کی بے حرمتی کرنی ہے،
وہ جانور جو لوگ بیت اللہ کی طرف قربانی کی نیت سے لے کے جا رہے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، وللقلائد، اور اسی طرح وہ جانور جو قربانی کے لیے تو نہیں لیکن اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہیں اور مکہ میں جا کے قربان کرنے کے لیے ہیں، اور ان کے گلوں کے اندر پٹے ڈال کے یہ نشانی کر دی گئی ہے کہ یہ لوگوں یہ جو جانور ہیں یہ اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں، لہذا ان کو چھیڑنا نہیں، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو مارنا نہیں، ان کا شکار نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے رواں دواں جانور ہیں، لہذا ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی کرنی ہے جو آمین کہنے والے ہیں، جو لبیک کہنے والے ہیں، جو قصد کرنے والے ہیں البیت الحرام، اللہ کے گھر کی، یبتغون فضلا من ربہم، ایسے لوگ جو احرام پہن کے تلبیہ پڑھ کے بیت اللہ کے طرف منہ کر کے قصد کر کے اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں، ورضوانہ، اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو تم شکار کر لو۔ فرمایا پیچھے آپ کے اوپر کچھ جانوروں کا شکار حرام تھا، مثال کے طور پہ ہرن ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ جنگلی جو ہے وہ گدھا ہے، ان کا شکار تمہارے اوپر حرام ہے، لیکن جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر تمہارے اوپر اس کا شکار جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ جب تم حلال ہو جاؤ فاصطادوا، تو پھر تم شکار کرو۔ اور اگر دوران احرام انسان بھوک کی وجہ سے مرے جا رہا ہے تو پھر ان جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ویسے تو چوپائے سارے کے سارے حلال ہیں لیکن کچھ حرام کر دیے گئے ہیں، وہ حرام جانور جن کا اس وقت ملنا ممکن ہو جب انسان کی جان نکلے جا رہی ہے، تو پھر ان میں سے جو ہے وہ جان بچانے کے لیے بوقت ضرورت اور بوقت حاجت کھایا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ تم کو ابھارے بغض قوم کا، ان صدوکم عن المسجد الحرامی، یہ کہ تم ان کو روکو بیت اللہ میں جانے سے، ان تعتدوا، اور نہ ہی تم کو ابھارے کسی قوم کا بغض، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ تو یہاں سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کو بیت اللہ میں جانے سے روک دیا گیا تو کچھ لوگ، کچھ مشرکین بھی بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے، تو مسلمانوں نے یہ جو ہے وہ پلان بنایا، پروگرام بنایا کہ ہم ان کو بھی روکتے ہیں، جب انہوں نے ہمیں نہیں جانا دیا تو ہم بھی ان کو اپنے پاس سے نہیں گزرنے دیں گے، ہم بھی ان کو اپنے رستوں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے پیغمبر کا فیصلہ ہے، لہذا تمہارے اوپر آزمائش ہے، امتحان ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، لیکن جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جانے دو، تم کو کسی قوم کا بغض ان کو بیت اللہ میں جانے سے روکے نہ۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، وہ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، چاہے جیسے بھی جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کے قصد کر کے جا رہے ہیں، لہذا نیکی کا کام ہے، تقوی کا کام ہے، ان کا تعاون کرو، ان کا راستہ مت روکو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نہ تم روکو اور نہ تم تعاون کرو گناہ کے اوپر، وعدوان، اور دشمنی کے اوپر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العالمین شدید العقاب، سخت عذاب والے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر، المیتۃ، مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما، اور وہ جانور، اہل، جو کہ پکارا گیا، ذبح کیا گیا، لغیر اللہ بھی، اللہ کے غیر کے نام کے ساتھ، والمنخنقۃ، اور اسی طرح وہ جانور جو مر گیا گلا گھونٹنے کی وجہ سے، والموقوذۃ، اور اسی طرح وہ جانور جو مر گیا کسی ضرب کی وجہ سے، والمتردیۃ، اور اسی طرح وہ جانور جو مر گیا اونچائی سے گرنے کی وجہ سے، والنطیحۃ، اور اسی طرح حرام ہے وہ جانور جو مر گیا کسی دوسرے جانور کے سینگ کی وجہ سے،
وما اور اسی طرح وہ جانور اکل السبع کہ کھایا درندوں نے الا ما ذکیتم مگر جب تم ذبح کر لو وما ذبح علی النصب اور اسی طرح حرام ہے تمہارے اوپر وہ جانور جو ذبح کیا گیا درگاہوں کے اوپر وان تستقسموا اور اسی طرح حرام ہے تمہارے اوپر ان تستقسموا یہ کہ تم قسمت طلب کرو بالازلام تیروں کے ساتھ ذالکم فسق یہ سارے کا سارا فسق ہے یہ سارے کا سارا گناہ ہے جی تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر تخصیص کر رہے ہیں الا ما یتلا علیکم پہلی آیت کے اندر جب اللہ نے فرمایا تھا تمہارے اوپر چوپائے حلال ہیں مگر وہ جن کا ذکر تمہارے اوپر حرام کی صورت میں کر دیا گیا ہے تو وہ جانور جو ہمارے لیے حرام ہیں حلال جانوروں میں سے وہ جانور جو ہمارے لیے حرام ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا حرمت علیکم المیتۃ تمہارے اوپر مردار حرام ہے کوئی بھی ایسا جانور جو مر گیا اپنی موت مر گیا تبھی موت مر گیا ہمیں پتہ نہیں چلا جب ہم پہنچے تو ہمارا جانور ہماری بھینس ہماری گائے ہماری بکری ہمارا دمبا وہ مردہ حالت میں تھا تو اب اس کو کسی بھی طریقے سے کھایا نہیں جا سکتا وہ حلال نہیں ہے وہ مردار ہے ہاں اس کی جو کھال ہے اس کو اتار کے اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے لیکن اس کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے والدم اور اسی طرح خون بھی حرام ہے خون سے مراد ایسا خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے گلے سے نکلتا ہے بہہ کے نکلتا ہے اسی طرح پیچھے آپ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ مردار تمہارے اوپر حلال ہے تو مرداروں میں سے مچھلی ہمارے لیے حلال ہے مردار حرام ہے لیکن مچھلی حلال ہے اسی طرح خون ہمارے اوپر حرام ہے لیکن ایسا خون جو جمع ہوا ہے جس کو ہماری زبان کے اندر کلیجی کہتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے تو فرمایا المہم تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار کو والدم اور اسی طرح خون کو یعنی وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت بڑی تیزی کے ساتھ اس کے گلے سے نکلتا ہے اس کو کسی بھی صورت کے اندر استعمال کرنا جائز نہیں ہے وہ حرام ہے اور یہ سارے کے سارے جانوروں کا ذکر اللہ رب العالمین اس لیے کر رہے ہیں کہ مشرکین کفار ان کو حلال سمجھا کرتے تھے ان کو کھایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طبیعت کے اندر صفائی لانے کے لیے اور مسلمانوں کے دین کو صاف ستھرا کرنے کے لیے تذکرہ کر دیا کہ لوگوں مشرکین تو ایسا کیا کرتے تھے کافر تو ایسا کیا کرتے تھے لیکن تم نے بحیثیت مسلمان یہ کام نہیں کرنے تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں ولحم الخنزیر اسی طرح خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے خنزیر کا گوشت چاہے خنزیر فارمی ہو یا چاہے خنزیر جو ہے وہ جنگلی ہو جون سا بھی خنزیر ہے جون سا بھی سور ہے اس کا گوشت بھی حرام ہے اس کی چمڑی بھی حرام ہے اور اس کی جو ہے وہ چربی بھی حرام ہے وما احل لغیر اللہ به اور اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہے احل جو کہ ذبح کیا گیا لغیر اللہ اللہ کے غیر کے لیے بھی اس کے نام کے ساتھ ایسا جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا تو غیر اللہ کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے دو طریقے ہیں اور وہ دونوں طریقے حرام ہیں پہلا طریقہ کہ چھری پھیرتے وقت اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیں بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے ڈائریکٹلی جس پیر کے نام پہ جس فقیر کے نام پہ جس درگاہ والے کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے اس کا نام لے کے جو ہے اس کو ذبح کیا جائے تو یہ صراحتاً حرام ہے اسی طرح وہ جانور جو کسی درگاہ کے اوپر ذبح کیا جاتا ہے اس نیت سے اس کو پالا جاتا ہے اس نیت سے اس کو خریدا جاتا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے دربار پہ جا کے کرنا ہے میں نے اس کو علی حجویری کے دربار پہ جا کے کرنا ہے یعنی اس کو خاص کسی درگاہ کے لیے خریدا جاتا ہے تو اس جانور کے اوپر اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا جائے تو وہ تب بھی حرام ہے یعنی جون سا بھی جانور چاہے اس کو غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کریں وہ بھی حرام ہے اور اگر اس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کریں تو وہ بھی حرام ہے والمنخنقۃ اسی طرح والمنخنقۃ ایسا جانور جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے مر گیا المنخنقۃ ایسا جانور جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے مر گیا
جانور کو رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اس نے چکر کاٹنے شروع کیے رات میں یا دن میں، انجانے کے اندر اس کی رسی ٹائٹ ہوتی گئی اور اس کا گلا جو ہے وہ گھٹ گیا اور اس کا سانس رک گیا، وہ مر گیا، تو ایسا جانور بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ والموقودۃ، اسی طرح ایسا جانور جو چوٹ کی وجہ سے مر گیا، یعنی جس کو کسی ڈنڈے کی وجہ سے، کس کی چھڑی کی وجہ سے یا کسی لوہے کے اوزار کی وجہ سے اس کو مارا، اس کی جان نکل گئی، تو وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور ایسا جانور جو پہاڑوں میں چل رہا تھا، ٹیلوں پہ چل رہا تھا، وہاں سے گرا، گرتے گرتے جو ہے وہ مر گیا۔ والنطیحۃ، اسی طرح وہ جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا، اگرچہ اس کے سینگ مارنے کی وجہ سے اس کا خون بھی نکلا، لیکن وہ اس مارنے کی وجہ سے مر گیا، تو وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو درندوں نے چیر پھاڑ کر دیا، جن کو کتوں نے یا جن کو بھیڑیے نے یا جن کو شیر نے چیر پھاڑ کر دیا اور وہ اس چیر پھاڑ کرنے کی وجہ سے مر گیا، تو وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، مگر جب تم ان جانوروں کو جو ہے وہ منخنقۃ، موقوذۃ، متردیۃ، النطیحۃ، وما اکل السبع، یہ جو 5 قسم کے جانور ہیں، اگر تم ان کو ایسی حالت میں پالو کہ ان کی سانسیں جاری ہیں اور تم ان کو ذبح کر لو، تو پھر یہ جانور تمہارے لیے کھانے حلال ہیں۔ وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے کھانا ایسے جانور کا جس کو ذبح کیا گیا ہے درگاہوں کے اوپر۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر یہ کہ ان تستقسموا بالازلام، یہ کہ تم جو ہے وہ ان تستقسموا، یہ کہ تم قسمت طلب کرو بالازلام، تیروں کے ساتھ۔ پیچھے جو اللہ نے فرمایا تھا وما اہل لغیر اللہ بہ، تو اس کا معنی ہم نے کر دیا کہ ایسا جانور جس کو آپ گھر کے اندر ذبح کریں غیر اللہ کا نام لے کے، یا ایسا جانور جس کو آپ ذبح کریں غیر اللہ کے نام کے اوپر، مثال کے طور پہ 11ویں والے کے نام کے اوپر۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو حقیقت کے اندر ایک سلفی عقیدہ انسان تھے، بڑے محترم ہیں ہمارے لیے، آج ان کے نام کی 11ویں چلتی ہے۔ اگر آپ اس کے نام کا جانور لے کے خریدیں اور جو اس کے نام کے اوپر جانور خریدیں اور اس کو 11ویں والے دن اپنے گھر کے اندر ذبح کر دیں تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اگر کسی جانور کو آپ خریدیں اور اس کو گاڑی میں رکھ کے کسی درگاہ کے اوپر لے جائیں، وہاں پہ ذبح کریں، تو وہ بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اسی طرح قسمت طلب کرنا تیروں کے ساتھ۔ مشرکین مکہ یا مشرکین لوگ، کافر لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، جب انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا تو وہ 3 قسم کے تیر نکالا کرتے تھے۔ ایک کے لیے اوپر لکھا ہوتا تھا کرو، ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا نہ کرو، تیسرا خالی ہوتا تھا۔ اگر نکلنے والا آ جاتا کام کر جاتے، نہ نکلنے والا آتا کام نہ کرتے، اور اگر خالی نکلتا تو دوبارہ جو ہے اس کے اوپر قسمت آزمائی کی جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جوا ہے، یہ اللہ کی تقدیر کے اوپر نہ شکری والی بات ہے، اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والی بات ہے، لہٰذا تم نے نجومیوں سے بھی قسمت طلب نہیں کرنی، تم نے پیروں فقیروں سے بھی قسمت طلب نہیں کرنی، اور اسی طرح جو ہے تم نے تیروں کے ذریعے بھی قسمت طلب نہیں کرنی۔ یہ سارے کے سارے کام ایک ہی زمرے کے اندر آتے ہیں جو کہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ ہاں تم نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ 2 قسم کا کام ہوگا، یا تو خیر کا ہوگا یا شر کا ہوگا۔ خیر کا ہے تو اللہ سے دعا کر کے اس کام کو کر جانا ہے، اگر وہ شر کا ہے تو اللہ سے اس کام سے پناہ مانگنی ہے۔ اگر ایسا کام ہے جس کے شر اور خیر کا آپ کو معلوم نہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسا کام کرنے کے لیے بہترین کام ہمیں جو بتلایا ہے وہ استخارہ کرنا ہے، اللہ سے مشورہ طلب کرنا ہے۔ مومن کا کام ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہے جس کے اندر وہ متذبذب ہے تو وہ استخارہ کرے، لیکن کافر لوگ وہ تیروں کے ذریعے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے ہیں الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس نہ تم ڈرو ان سے،
वख्शौनी और डरो मुझसे, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज के दिन मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, व अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतों को, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं राजी हो गया तुम्हारे लिए दीन इस्लाम के साथ। फमन इस्तुर्रा गैरा फमन इस्तुर्रा फी मखमसतिन, बस जो कोई मजबूर कर दिया गया, फी मखमसतिन, बस जो कोई मजबूर कर दिया गया, फी मखमसतिन, गुनाह की तरफ, गैर मुतजानिफिन, नहीं है वो माइल होने वाला, लिल इस्मी, गुनाह के लिए, फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला उसको बख्शने वाले हैं, बस बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं। फमन इस्तुर्रा, बस जो कोई मजबूर कर दिया गया, फी मखमसतिन, जी चले इसका तर्जुमा करते हैं। अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज के दिन मायूस हो गए हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत हज्जतुल विदा के मौके पे नाज़िल की, और साथ साथ ये भी अर्ज करते जाएं कि जो सूरह माइदा है ये उन सूरतों में से है जो आखिर के अंदर नाज़िल हुई, बल्कि बाद मुफस्सिरीन ने तो इसको सबसे आखिर में नाज़िल होने वाली सूरत करार दिया गया है, लेकिन बहसीयत सूरत जो सबसे आखिर में नाज़िल हुई है वो सूरह नसर है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। लेकिन जो आयत सबसे आखिर में नाज़िल हुई है उसके अंदर जो राजे कौल है वो यही आयत है जो आपके सामने अभी तिलावत की जा रही है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह फरमा रहे हैं कि आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। आज वो लोग बड़े ही परेशान हैं, बड़े ही नादम और शर्मिंदा हैं जिनको तूने मेरी तबलीग पहुंचाई, जिनको तूने मेरी तौहीद पहुंचाई, उन्होंने इनकार कर दिया। अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज मायूस हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन की वजह से, फला तख्शौहुम, उनसे डरने की जरूरत नहीं, वख्शौनी, मुझसे डरो, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए दीन को, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए अपनी नेमतों को, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं राजी हो गया तुम्हारे लिए बहसीयत इस्लाम के दीन बनाने को। बहुत बड़ी आयत है, बहुत बड़ा पैगाम है, और बहुत बड़ी मोहर है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के ऊपर। अगर हम इस आयत को ही खाली सच्चे और सुच्चे दिल के साथ पढ़ लें बगैर तासुब के, तो पता चलता है कि दीन के अंदर बिदआत की जरूरत नहीं, दीन के अंदर नए नए कामों की जरूरत नहीं, दीन के अंदर नई नई इबादतों की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो दीन नाज़िल हो चुका वो पूरा हो चुका, मुकम्मल हो चुका, और ऐसा दीन है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना पसंदीदा दीन कहा है, और ऐसा दीन है कि जिसके पहुंचाए जाने को अल्लाह ताला ने अपना पसंदीदा दीन कहा है। क्या पैगंबर, मैंने दीन तुझको दिया, तूने लोगों तक पहुंचा दिया, और तेरे पहुंचाने के ऊपर भी मैं राजी हूँ, इस कदर राजी हूँ कि वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैं बहसीयत इस्लाम को दीन के बिल्कुल राजी हूँ, तूने मिन व अन पहुंचा दिया है। फमन इस्तुर्रा, तो लिहाजा जब हमारा दीन मुकम्मल है, अल्लाह भी उस पर राजी है, अल्लाह ने इसका सर्टिफिकेट और गारंटी भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दी है, तो फिर ऐसे काम जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से साबित नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीके से हमारे सामने मौजूद नहीं, तो उनको जो है वो मानने से और उनके ऊपर अमल करने से भी इंसान को परहेज करना चाहिए। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन महफूज है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित शुदा है। जिंदगी का कोई भी अमल, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, खुशी हो या गमी हो, उसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से ढूंढे तो हमें वो मिल जाएगी, और वो बहसीयत दीन ही मिलेगी। फमन इस्तुर्रा, बस जो कोई मजबूर कर दिया गया, फी मखमसतिन,
بے قراری کے اندر، غیر متجانفین نہیں وہ مائل ہونے والا، للاسم گناہ کے لیے، فإن اللہ غفور رحیم پس بے شک اللہ رب العالمین کیا کرنے والے ہیں جی، بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر آسانی فرمائی ہے کہ میں نے پیچھے آپ کے اوپر کچھ جانور حرام قرار دیے ہیں، کچھ خون حرام قرار دیا ہے، خنزیر حرام قرار دیا ہے، لیکن دین کے اندر سختی نہیں۔ انسان کی جان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، انسان کی جان کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر تم مجبور کر دیے جاؤ، ایسا مرحلہ آ جائے کہ جان نکلے جا رہی ہے، موت نظر آ رہی ہے، اور ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز کھانے کو نہیں، پیاس مٹانے کو نہیں، بھوک ختم کرنے کو نہیں، تو تم حسب ضرورت اتنی چیز جس سے تمہاری جان بچ سکے، جس سے تمہاری سانس بحال ہو سکے، اتنا کھا کے حلال کھانے تک پہنچ سکتے ہو۔ دین کے اندر سختی نہیں ہے، دین کے اندر تنگی نہیں ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم، سوال کرتے ہیں تجھ سے کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، وما علمتم من الجوارح، اور وہ چیز جو تم نے سکھلائی، من الجوارح جانوروں میں سے، مکلبینا جو شکار کرنے والے ہیں، تعلمونہن تم سکھاتے ہیں ان کو، مما اس علم سے، علمکم اللہ جو تم کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، فکلوا مما امسکنا علیکم پس تم کھاؤ ان میں سے جو وہ روکیں تمہارے اوپر، واذکروا اسم اللہ علیہ اور تم نام لو اللہ کا اس کے اوپر، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یسألونک ماذا احل لهم، اے پیغمبر یہ مسلمان لوگ سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے حلال ہیں پاکیزہ چیزیں، وما علمتم اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یہاں سے مراد وہ جانور جن کو تمہارے شکاری شکار کریں، یا تمہارے لیے وہ جانور بھی، ان جانوروں سے فائدہ اٹھانا بھی حلال ہے جن کو تم نے اللہ کے علم، اللہ کے دیے گئے علم کی وجہ سے ان کو سکھایا ہے۔ وما علمتم اور وہ جانور، علمتم کہ تم نے سکھایا، من الجوارح جانوروں میں سے، مکلبینا جو شکار کرنے والے ہیں، تعلمونہن تم نے سکھایا ان کو، یا تم سکھاتے ہو ان کو، مما علمکم اللہ اس علم میں سے جو سکھایا تم کو اللہ تعالی نے۔ ایک تو تمہارے لیے یہ جو پیچھے حرام جانور گزرے ہیں، ان کے علاوہ جو پاکیزہ جانور ہیں ان کا کھانا حلال ہے، اور اسی طرح وہ شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے جن کو تمہارے سکھلائے گئے شکاری جانوروں نے کیا ہے، تمہارے شکاری کتے نے کیا ہے، تمہارے شکاری ریچھ نے کیا ہے، تمہارے شکاری جو ہے وہ باز نے، شہین نے کیا ہے، وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے، لیکن بشرطے کہ وہ جانور جس نے شکار کیا ہے تمہارا سکھلایا گیا ہو، اور جس جانور سے بھی ہم شکار کھیل رہے ہیں، شکار کر رہے ہیں، اس کا معلم ہونا ضروری ہے۔ معلم ہونے سے مراد کہ جب ہم اس کو چھوڑیں تو وہ مطلب بھاگنا شروع کر دے اور سیدھا شکار کی طرف بھاگنا شروع کرے، اور جب ہم اس کو روکیں تو وہ رک جائے، اور تیسرے نمبر پہ جس چیز کو وہ پکڑے اس کو خود نہ کھائے بلکہ جو ہے وہ اس کو تمہارے لیے روک کے رکھے۔ اور ایسے جانور کے اوپر جب ہم بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑ دیں گے اور وہ جانور کو جا کے شکار کر لے گا، اگر ہم اس کو زندہ حالت میں پائیں گے، اس کو چھری سے ذبح کریں گے، وہ تب بھی حلال ہے۔ اور اگر کسی ہم معلم کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑتے ہیں، وہ جانور کو پکڑتا ہے لیکن تمہارے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ جانور مر جاتا ہے، تو وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے، اس لیے کہ اس کو تمہارے تربیت یافتہ، تمہارے سکھلائے گئے جانور نے شکار کیا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ پس تم کھاؤ ان میں سے جن امسکنا علیکم کہ انہوں نے روکا ہے تمہارے اوپر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ تو تم نے اس کے اوپر اللہ کا نام، اور نام لو اللہ کا اس کے اوپر، یعنی یہ شرط ہے
کہ تم نے ایسے جانور کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کیا کہ اس کو چھوڑنا ہے۔ اگر تم نے اپنے شکاری کتے کو چھوڑا اور اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی، اگر اس نے جانور کو روک بھی لیا تو وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ تم نے اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب لینے والے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اسی طرح ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جی الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اسی طرح اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، جن کو تورات ملی، جن کو انجیل ملی۔ اگر ایسے یہودی اور عیسائی مل جائیں جو اپنے دین کے اندر سچے ہیں، ساتھ ساتھ وہ یہودی اور عیسائیوں میں پائی جانے والی خصلتوں اور پائی جانے والی عادتوں سے بھی دوری کرنے والے ہوں، تو ایسے یہودیوں عیسائیوں کا کھانا کھانا جائز ہے۔ اگر ان کے اندر برائیاں ہیں، اگر ان کے اندر بے حیائیاں ہیں، اگر ان کے اندر تحریف شدہ دین کو ماننا ہے، تو پھر ایسے یہودی عیسائی کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور اسی طرح تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اگر کوئی سچا اور سچا اہل کتاب مل جائے تو اس کو کھانا کھلانا بھی جائز ہے، اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا بھی جائز ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور اسی طرح حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے پاک دامنہ مومن عورتوں کو، یعنی تمہارے لیے نکاح کرنا ایسی عورتوں سے جو مسلمان ہیں، پاک دامنہ ہیں، حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اسی طرح حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے پاک دامنہ عورتوں کو جو اہل کتاب میں سے ہیں، وہ اہل کتاب جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی تمہارے لیے مسلمان عورت سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، اور تمہارے لیے پاک دامنہ عورت، ایسی عیسائی عورت جو پاک دامن ہے، ایسی یہودی عورت جو پاک دامن ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم دو ان کو ان کا اجور، ان کا اجر، محسنین، اور وہ محسنات ایسی ہونی چاہیے جو پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، غیر مصافحین، بغاوت کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذی اقدان، اور اسی طرح جو ہے وہ چھپے چوری چھپ کے دوست پکڑنے والی بھی نہ ہوں۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی انکار کرے ایمان کا، فقد حبط عملہ، تحقیق ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا عمل، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت کے اندر گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، تو اس آیت کے اندر فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں بھی حلال ہیں، تمہارے لیے جو ہے وہ اہل کتاب کا کھانا کھانا بھی حلال ہے، اسی طرح اہل کتاب کی پاک دامنہ عورتوں سے شادی کرنا بھی جائز ہے۔ آج بھی اگر اس گئے گزرے دور کے اندر کوئی پاک دامنہ یہودی عیسائی عورت مل جائے تو اس سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کے حالات میں ایسی عورت مل جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ادروائز جو حالات ہیں ایسی عورتوں کا ملنا اس قوم سے، اس قبیلے سے مشکل ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی پاک دامنہ عورت مل جائے تو اس کو اس کا حق مہر دے کے اس کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ یہ یاد رہے کہ مسلمان مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اہل کتاب عورت سے شادی کر لے، لیکن مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ جو ہے وہ عیسائی یا یہودی مرد سے شادی کر لے، کیونکہ بہرحال اسلام جو ہے وہ غالب ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام انشاءاللہ غالب آئے گا، اسلام کے اوپر مغلوب
نہیں ہوا جا سکتا۔ مسلمان تو ان کو اپنے گھر میں لا سکتا ہے لیکن مسلمان ان کے گھر میں جا نہیں سکتی۔ تو بہرحال یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں اور یہ میرے اللہ کا اسلام کے لیے جو ہے وہ ایک فخریہ اعلان ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی انکار کرے ایمان کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر گھاٹا کھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اللہ رب العالمین ایک اور حکم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ حکم ہے وضو کرنا۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ کوئی بھی نماز وضو کے بغیر قابل قبول نہیں۔ پانی پائے جانے کی صورت میں ہمیں وضو کرنا پڑے گا، اگر پانی نہیں موجود تو پھر اس صورت کے اندر ہمیں تیمم کرنا پڑے گا۔ بہرحال نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہے، اور مسلمان کے لیے طہارت کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے وضو کرنا، دوسرے نمبر پہ ہے تیمم کرنا۔ تیمم بھی اس صورت میں جائز ہے جب آپ کو وضو کا پانی میسر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے عبادت کے لیے وضو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس حکم کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے سورت کے شروع سے لے کے ابھی تک جتنی بھی آیات گزری ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکم ہے، اسی لیے اس سورت کو سورت الاحکام بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے کھڑے ہو، تو تم نے نماز پڑھنے سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھونا، اپنے چہرے کو دھونا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اسی طرح اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرنا ہے تم نے اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اسی طرح تم نے دھونا ہے اپنے پاؤں کو۔ وَأَرْجُلَكُمْ، ارجلا منصوب ہے، اس کا عطف ہے وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ، یعنی یہ اس حکم کے اندر شامل ہے جو حکم چہرے کے لیے ہے اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کے لیے ہے۔ تو بہرحال چہرے کو بھی دھونا ہے، ہاتھوں تک، کونیوں تک ہاتھوں کو بھی دھونا ہے اور اپنے پاؤں کو بھی دھونا ہے، اور درمیان کے اندر فرمایا کہ آپ نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا چاہے عورت ہے، سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ کہ دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، آخر سر تک جہاں پہ بال ختم ہو رہے ہیں، اور پھر وہاں سے اس کو جو ہے وہ واپس لانا ہے، اور پھر کان کے اندر کا بھی مسح کرنا ہے، باہر کا بھی مسح کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چار چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ باقی جو وضو کا طریقہ ہے وہ حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح قرآن کو ماننا ضروری اسی طرح حدیث کو ماننا ضروری۔ تو بعض مفسرین یا بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ان چاروں عملوں کو کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی عمل ہے وہ سنت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا، تو تم نے طہارت حاصل کرنی ہے۔ یہ وضو ہے عام حالات کے اندر، جب آپ بے وضو ہو، جب آپ کو طہارت صغرا کی ضرورت ہے تو تم نے طہارت صغرا یعنی چھوٹی طہارت وہ وضو کے ذریعے حاصل کرنی ہے۔ لیکن اگر تم جنبی ہو، وظیفہ زوجیت ادا کیا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ احتلام کی صورت پیدا ہو گئی ہے، تو اس صورت کے اندر وضو نہیں کرنا، بلکہ اس صورت کے اندر جو ہے تم نے غسل جنابت کے ذریعے طہارت حاصل کرنی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی آیا ہے تم میں سے من الغائط جو ہے وہ حاجت سے یعنی بول براز سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پس نہیں پایا تم نے پانی کو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم نے تیمم کرنا ہے پاک مٹی سے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ کہا، بتلایا، وضو کا حکم دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ غسل جنابت کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر تم مریض ہو
حاضر ہو لیکن مریض ہو، یا تم مسافر ہو پانی نہیں ہے تمہارے پاس، یا تم جو ہے وہ پکانا وغیرہ کر کے آئے ہو پانی نہیں ہے تمہارے پاس، یا تم نے بیوی سے مباشرت کی ہے، وظیفہ زوجیت ادا کیا ہے، پانی نہیں ہے تمہارے پاس، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم نے تیمم کرنا ہے پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پس تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا منہ، اس مٹی سے۔ یقیناً آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں طہارت صغریٰ کی صورت میں، چھوٹی طہارت کی صورت میں وضو کرنے کا حکم ہے، بڑی طہارت کی صورت میں ہمیں غسل کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر ہمارے پاس پانی نہیں، نہ غسل کے لیے، غسل کی صورت میں بھی پانی نہیں اور وضو کی صورت میں بھی پانی نہیں، کسی بھی حالت کے اندر، تو پھر اللہ رب العالمین نے ہم کو تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی کے اوپر مارنا ہے، مارنے کے بعد ایک حدیث کے اندر آیا کہ آپ اس کے اوپر پھونک مار سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ بغیر پھونک کے ہے، بہرحال اس کے اندر آسانی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی کے اوپر مارنا ہے، اس میں پھونک مارنی ہے، پھونک مارنے کے بعد اس کو اپنے چہرے کے اوپر مل لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اگر ہم کر لیں گے تو یہ ہمارا تیمم ہو جائے گا، اور یہ تیمم ہمیں وضو سے بھی کفایت کر دے گا، اور یہ تیمم پانی نہ ہونے کی صورت میں ہمیں غسل جنابت سے بھی کفایت کر جائے گا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ یہ کہ وہ بنائے تمہارے اوپر کوئی تنگی، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ کہ وہ پاک صاف کر دیں تم کو، ولیتم نعمتہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ مکمل کر دیں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر کرنے والے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر کرنے والے بندے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین یہ جو تمہارے اوپر مختلف صورتوں کے اندر عبادات کو بیان فرما رہے ہیں، کبھی مٹی کا طریقہ، کبھی وضو کا طریقہ، تو اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے، اللہ تمہارے اوپر جو ہے وہ لخبطہ نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر یوں کر لو، ایسی صورت کے اندر یوں کر لو، ایسا نہ ہو تو ایسا کر لو، ایسا نہ ہو تو ویسا کر لو۔ یہ اللہ رب العالمین ہماری آسانیوں کے لیے ہی ہمارے لیے مختلف طریقوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد کرو اس وعدے کو جو اللہ تعالیٰ نے پختہ کیا تمہارے ساتھ، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم فرما برداری بھی کریں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیتوں کو جاننے والے ہیں۔ جی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہودیوں کو خطاب ہو رہا ہے، اہل کتاب کو، کہ اے اہل کتاب تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہیں، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور یاد کرو اس وعدے کو، الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، کہ اللہ نے پختہ کیا تھا تم کو اس وعدے کے ساتھ، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن بھی لیا، ہم اطاعت بھی کریں گے، تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں دلوں کے بیتوں کو۔ اے اہل کتاب تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو، اللہ کے سامنے یہ تسلیم کر کے آئے ہو کہ جب تیرا آخری پیغمبر آئے گا ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کی اطاعت فرما برداری کریں گے، لہذا اس وعدے کو بھولو نہیں بلکہ یاد کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ جی، اگر کسی کا سوال ہے، جو پیچھے چیزیں گزری ہیں حلال حرام کے بارے میں، تیمم کے بارے میں، وضو کے بارے میں، تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آج کا درس ماشاءاللہ اس میں کوئی سوال نہیں ہے، سارے سب جو ہے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک سوال ہے روزے کے تعلق سے شاید۔ جی جی، یہ ایک بیمار شخص ہے جسے جو دائمی بیمار ہے، روزہ جی نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو اس کو ایک مسکین کو کھلا رہے ہیں، جی لیکن اور ایک بیمار ہے، دو آدمی ایک ہی مسکین کو جیسے کھانا دے سکتے ہیں، جیسے فدیہ دے سکتے ہیں۔ دو آدمی ہیں اور ایک ہی مسکین ہے،
اور جی وہ جی تلاش بھی کیے ہیں بہت سارے اور مسکین کے، لیکن مسکین ملا نہیں، ایک ہی مسکین ملا اس علاقے میں۔ تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا دو آدمی ایک ہی مسکین کو فدیہ دے سکتے ہیں؟ سب اس کے کھلانے میں حرج کوئی نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اگر کوئی دوسرا مسکین مل جائے جو برابر روزے رکھنے والا ہو تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی مسکین نہیں ہے اور وہ مسکین جو ہے وہ واقعتاً حقدار بھی ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے تو پھر اس کو دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح ایک گھر کے اندر مختلف لوگوں کی زکاتیں آ سکتی ہیں تو اسی طرح ایک مسکین کو 2 فدیے بھی دیے جا سکتے ہیں 2 آدمیوں کی طرف سے۔ السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، یہ تیمم کا طریقہ ذرا بتا دیجیے مہربانی، جزاک اللہ خیر والعافیہ۔ جی تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ جی پاک مٹی کے اوپر آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے ضرب لگانی ہے، مارنا ہے۔ تو مارنے کے بعد اس کو سیدھے کر کے ضرب کتنی مرتبہ ہونا؟ 1 مرتبہ۔ یا 3 پاک مرتبہ؟ مٹی ہے نہیں، 1 مرتبہ ڈھیری ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنے ہاتھوں کو مارنا ہے۔ اس کے بعد جو مٹی لگے گی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ مٹی ہے یا چہرے کے اوپر جمنے والی مٹی ہے تو اس میں پھونک مار سکتے ہیں۔ پھونک مارنے کے بعد اس کو چہرے پہ ملیں گے، یعنی چہرے کا وہ حصہ جو بالوں سے خالی ہے وہاں پہ ملنے کے بعد پھر جو ہے وہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے پر اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے پر مل لیں گے، تیمم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، رمضان مبارک آپ کو اللہ صحت کاملہ بارک اللہ فیکم، اللہ اور یہ یبارک فیکم۔ رمضان آپ کے لیے مغفرت کا اور اللہ کی رضا خوشنودی کا ذریعہ بنا۔ آمین وإياكم انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ تمام اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ کوشش کریں کہ دوسروں کو ساتھ ساتھ ملائیں۔ رمضان کی برکات اور اجر ثواب میں بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا، اور کلاس کے جتنے لوگ ملیں گے اس میں بھی سب کو فائدہ ہوگا، آپ کے لیے بھی سب کا جاریہ ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔